وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک قابل صد تعظیم و اکرام واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ سرگودا کے زیر اہتمام و انصرام 10ویں سالانہ ختم نبوت و عظمت صحابہ کانفرنس میں اور آپ یہاں شریک ہیں. خلوص دل سے دعا فرمائیں. منتظمین کانفرنس خصوصاً علامہ بلیاگلی صاحب دامت برکاتہم کا سایہ اللہ ہماری جماعت پر تا دیر سلامت قائم دائم رکھے. اللہ ان کے علم میں، عمر میں، زور خطابت میں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو توحید اور سنت کے لیے اتفاق اور اتحاد سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے اکثر حضرات ختم نبوت کے پروگرام سنتے رہتے ہیں اور اس عنوان سے معنون کئی کانفرنسیں اور کئی پروگرام آپ ان میں جا چکے ہوں گے. ہر پروگرام میں آنے والا خطیب وہ تقریباً اس بات کا اظہار ضرور کرتا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بدیہی مسئلہ ہے. یہ روز روشن کی طرح واضح ہے. اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جب دلیل کی ضرورت نہیں تو پھر دلائل کے اظہار کے لیے کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ فتنوں کا دور ہے. اس دور میں دین سے بہت دوری ہے. جہالت کا چشمہ ابھر رہا ہے. ارتداد، غیر شرعی امور، ایسے دلوں کا پاس ہونا جن کا اسلامی ملک میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس پرفتن دور میں جہاں دین سے انتہائی دوری ہے اور لوگ دین کے قریب نہیں آتے، تو کوئی ایسی آواز ضرور لگنی چاہیے جس سے ختم نبوت کا یہ مسئلہ اجاگر رہے اور عوام الناس کے ذہن میں یہ بات باقر رہے اور ان کا اس بات پر پختہ یقین رہے
کہ جن جن صفات سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف فرمایا، امام الانبیاء بنایا، شافی محشر بنایا، ساقی کوثر بنایا، لواء الحمد پیغمبر کے ہاتھ میں دیا، مقام محمود کو اللہ کے رسول کے لیے متعین اور مقرر فرمایا، جنت الفردوس اللہ کے پیغمبر کا مسکن اور ٹھکانہ بنایا، جہاں پیغمبر کا جسم اطہر مدفون ہوا اسے بھی جنت کا ٹکڑا بنایا۔ اتنی صفات کے ساتھ متصف ہونے والے اس پیغمبر کی ہی یہ شان ہے کہ اسی کے سر پر نبوت کے ختم ہونے کے تاج کو بھی سجایا ہے۔ ختم نبوت کا تاج بھی اسی کے سر پر سجتا ہے جو اتنی صفات کے ساتھ متصف ہو۔ 100 کے قریب قرآن مقدس کی آیات اس بات پر دال ہے جن سے اللہ نے ختم نبوت کے مسئلے کو واضح فرمایا، اور پروردگار نے مہر لگائی اس بات پر کہ کائنات میں ڈھونڈنے سے تمہیں وہ ساتھ ملے گا جس میں ختم نبوت کا تاج سجتا ہو، سوائے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر لی ہے، توجہ ہے نا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ آپ ترتیبی اعتبار سے جو اب مصحف موجود ہے اس میں سب سے پہلی کون سی سورت ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، تو بڑی اچھی گل ہوگی۔ کون سی سورت ہے ابھی ترتیبی اعتبار سے جو مصحف موجود ہے؟ سورہ فاتحہ۔ قرآن کی پہلی سورت میں اللہ نے ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کیا۔ آئیے پوچھتے ہیں کلام مقدس سے کہ اللہ نے کیسے اشارہ فرمایا سورہ فاتحہ میں ختم نبوت کے مسئلے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سے نماز میں بھی ہم نے صراط مستقیم کو مانگا، نماز کے باہر بھی جسے موقع ملا ہم نے اللہ سے مانگا، پروردگار دو عالم تیرے بندے عاجزی کرتے ہوئے تیرے سامنے رستے دعا بلند کر کے کھڑے ہیں، پروردگار ہمیں اسی رستے پر چلانا جو رستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کن لوگوں کا رستہ جن پر تو نے کیا کیا؟ بلند آواز سے کیا کیا؟ اللہ ان لوگوں کا پتہ بتلائیے جن پر تو نے انعام فرما دیا۔ اللہ کے عالم نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا پتہ جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلا درجہ انعام یافتہ لوگوں کا نبوت کا درجہ ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ انعام وقت کے پیغمبر پر کیا ہوتا ہے، نبوت کا درجہ ہے۔ اللہ نے من النبیین کے فوراً بعد دوسرا درجہ بیان کیا صدیقین، تیسرا درجہ بیان کیا شہداء، چوتھا درجہ بیان کیا والصالحین۔
پیچھے چل پڑنا، صداقت کے پیچھے چل پڑنا۔ اللہ نے قرآن مقدس کی پہلی سورت میں اہدنا الصراط المستقیم میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، ہم نے آمنہ کے لال کے بعد نبوت کے دروازے کو نہیں چلنا، صداقتوں کے دروازے کو چلانا ہے، اس لیے کہ ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر قرآن مقدس کی دوسری سورت سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ نے پھر اسی مسئلے کو ثابت کیا، الذین یؤمنون بالغیب، آنکھیں تو پروردگار نے دے دی، قوت بینائی تو اللہ نے دے دی، بصارت تو اللہ نے رکھ دی، اللہ نے دیکھنے کی قوت عطا کر دی۔ دنیا کے نظارے میں دیکھا کرتا ہوں، سورج نکل کے آ رہا ہے، چاند کی غروب ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ستارے آسمان کے افق میں چمک رہے ہیں، میں دیکھ تو رہا ہوں لیکن اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں بالغیب، بن دیکھے اللہ کو میں نے دیکھا نہیں، میں نے سورج کو اپنے وقت پر نکلتے دیکھا، میں نے سورج کو اپنے وقت پر غروب ہوتے دیکھا، تب جا کے میں نے پہچانا یہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، کس کے حکم سے آتا ہے، یہ کس کی مرضی سے آتا ہے۔ کبھی یوں نہیں ہوا چاند کے جلنے میں سورج جا چھپا ہو یا سورج کے معاملے میں چاند حرکتیں کرنے لگ جائے، ان دونوں کی جرت نہیں، اپنے وقت پر آتے ہیں، اپنے وقت پر چلے جاتے ہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج کی یہ جرت نہیں وہ چاند کے معاملے میں مداخلت کرے۔ میری طرف توجہ کریں، انشاءاللہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے نا جی؟ سورج کی یہ جرت نہیں، اس میں یہ قوت نہیں، اس میں یہ ہمت نہیں، اس میں یہ طاقت نہیں وہ چاند کے معاملے میں مداخلت کرے، چاند کی بھی یہ جرت نہیں وہ سورج کے معاملے میں مداخلت کرے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کبھی رات اپنے معاملات میں دن کو مداخلت نہیں کرنے دیتی، دن اپنے معاملات میں رات کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا۔ سورج کا اپنے وقت پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بھیجنے والا کون ہے، اسے بھیجنے والا کون ہے۔ چاند کا اپنے وقت پر روشن ہونا اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھا، میں بن دیکھے ایمان لایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کے یہ نظارے دیکھ کر میں نے اپنی جبین نیاز شکرانے کے طور پر سجدے میں جھکائی، میں نے کہا پروردگار یہ تیری قدرتوں کی کارخانے ہیں، یہ تیری قدرتیں، یہ تیری طاقتیں، یہ تیری قوت اور مقتدر ہونے کا اختیار چل رہا ہے، ہر چیز اپنے وقت پر چلنی۔ اب میں تجھے سجدہ کرنے لگا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے سر جھکانے لگا ہوں، اور پھر اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جسے میں اللہ رزق کی فراوانی دے دوں، رزق کے خزانے ہیں تو صرف کس کے ہاتھ میں؟ اسی مصالح کے ہاتھ میں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانیاں کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر کے دیا کرتا ہے۔ یہ مرضی ہے تو صرف کس کی مرضی ہے؟ بلند آواز سے، صرف کس کی مرضی ہے؟ جسے چاہتا ہے رزق کی فراوانیاں دے دے، لیکن ساتھ ساتھ سمجھایا بھی کرتا ہے جسے میں رزق کی فراوانیاں دے دیا کروں، گردن میں سریا آ جانا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ جو اللہ رزق کی بسط کرنے پر قادر ہے، رزق کو تنگ کرنے پر بھی فرعون نہ بن جایا کرو مال و دولت کو لے کر، یہ مال و دولت تمہارے کام آنے والی نہیں، اپنی جبین نیاز کس کے سامنے جھکا دیا کرو۔ اب اس کے بعد اللہ نے دیکھو
اللہ نے متقین کی صفات ذکر کی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے کس پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اپنی جبین نیاز کس کے سامنے جھکاتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کس کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا چوتھی صفت ان کی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ان کی صفت چوتھی یہ ہے جو ان کی طرف اللہ نے اتارا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے اللہ نے صحائف اتارے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے مہر لگائی اس مسئلے کے اوپر، نہیں فرمایا پروردگار نے وما سینزل من بعدک، اللہ نے نہیں فرمایا جو اس کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے، نہیں، اللہ نے فرمایا نبوت کے لیے محمد رسول اللہ کافی ہے، اور ہدایت کے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مقدس کی تیسری آیت میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ کے دو عالم نے فرمایا کن، کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آسمان والوں، زمین والوں، جنگل والوں، شہر والوں، دیہات والوں، بستی والوں، دریا والوں، تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہے، محمد رسول اللہ رسول بن کے آیا ہے۔ اب رسول اللہ کی زندگی میں کسی نبی کو بھی آنے کی اگر توفیق ہو جائے تو وہ اپنی نبوت پر فخر نہیں کرے گا، رسول اللہ کا امتی بننے پر فخر محسوس کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکمت بھی اللہ کی بڑی چیز ہے، اللہ کی بڑی حکیم ذات ہے، پہلے پیغمبر کی زبان سے کہلوایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کے سلسلے میں چلنا ہوتا تو میرے بعد نبوت کا تاج عمر کے سر پر سرتا، اس لیے کہ حضرت عمر کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا انت رسال اللہ فی الارض، یہ عظمت صحابہ بھی ہے نا، ختم نبوت اور عظمت صحابہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انت رسال اللہ فی الارض، اور عمر تو زمین میں اللہ کی زبان محسوس ہوتا ہے، تو زمین پر جو بات بھی کرتا ہے رب جبریل کو قرآن دے کر محمد کے سینے پر اتار دیا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر سے رحمت کائنات نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ بڑی حکیم ذات ہے، اس کی حکمتوں کے کارخانے بڑے عجیب چلتے ہیں۔ پہلے حضرت عمر کے بارے میں کہلوایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، پھر اسی عمر کو رحمت کائنات کے سامنے توریت کی تختیاں دے کر بٹھا دیا۔ حضرت عمر نبی پاک کے سامنے توریت کی تختیاں اٹھا کر بیٹھ گئے، پڑھنا شروع کیا، صداقتوں کا بادشاہ ابو بکر صدیق بیٹھا ہے، امام الانبیاء میں تشریف فرمائے، رحمت کائنات کا سر جھکا ہوا، اچانک تو سر اٹھایا، شدت غیر و غضب کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا جسے جیسے کسی نے سرخ انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا ہو، شدید غصہ آیا۔ رحمت میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، ساری کائنات کی شفقتوں کو اکٹھا کیا جائے، رحمت کائنات سے زیادہ شفقت کسی کی نہیں ہو سکتی، کوئی آپ سے بڑھ کر شفیق دنیا میں نہیں آیا۔ رحمت و رحمت کا منبع پیغمبر، زد لگی جب ختم نبوت پہ، اللہ کے پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور رحمت کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق نے اشارہ کیا، اے عمر دیکھ تو صحیح نبی پاک علیہ السلام کی طرف، حضور کا چہرہ تو دیکھ کس طرح سرخ ہو گیا۔
روایت میں آتا ہے تم ہاتھ جوڑے رحمت کائنات کے سامنے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خطاب کے بیٹے تم معاف کر دیجئے، مجھے پتہ نہیں چلا آپ اس بات سے ناراض ہوں گے۔ رحمت کائنات نے فرمایا یہ توریت کی تختیاں اٹھا کر بیٹھے، لو قال موسیٰ حجا لما وسعہ الا اتباعی، اگر صاحب توریت پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہوتے، خدا کی قسم ان کی نبوت نہ چلتی، وہ بھی میری امت کا فرد بن کر چلا کرتے۔ لما وسعہ الا اتباعی، میرے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ رحمت کائنات کے سامنے حضرت عمر کہنے لگے ہمیں آپ کی نبوت کافی ہے، ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات میں بسنے والا، قیامت تک آنے والا، ان سب کا نبی ہے تو صرف کون ہے؟ آپ بولیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نبی ہے تو صرف کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کیجیے، یقین جانیے، دو نظریے اور دو عقیدے اللہ کو بہت پیارے ہیں، دو نظریے اور دو عقیدے اللہ کو بلند آواز سے اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ ایک اللہ کو عقیدہ توحید بہت پیارا ہے، اور پھر اللہ کو ختم نبوت کا عقیدہ بہت پیارا ہے۔ قرآن میں اللہ نے دو معاہدوں کا تذکرہ کیا ہے، دو عہد۔ ایک عہد اللہ نے کل انسانیت سے لیا ہے، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم، اللہ نے اصل انسان سے، نسلوں سے، روحوں سے یہ وعدہ دیا ہے تمہیں آنکھیں دینے والا کون ہے؟ تمہیں ہاتھ دینے والا کون ہے؟ پکڑنے کی قوت دینے والا کون ہے؟ زبان دے کر اس میں قوت گویائی رکھنے والا کون ہے؟ کلام دے کر قوت سماعت سے متصف کرنے والا کون ہے؟ سب نے کیا کہا؟ بلا پروردگار، اگر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے؟ ایک اللہ نے توحید پر عہد لیا، اور دوسرا عہد اللہ نے انسانوں میں سب سے اشرف انبیاء سے لیا، اور وہ میرے نبی کی ختم نبوت پر لیا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری نبوت چل رہی ہو، تمہاری شریعت چل رہی ہو، تمہاری رسالت چل رہی ہو، اور اس دور میں میرا میرے یتیم آ جائے، میرا محمد رسول اللہ آ جائے، میں اللہ تمہیں یہ حکم دینے لگا ہوں، تمہاری شریعت ختم، تمہاری نبوت ختم، تمہاری رسالت ختم، تمہارے دور میں بھی جس کی نبوت کا سکہ چلے گا وہ محمد رسول اللہ کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو یہ دو عقیدے بڑے پسند ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے ان دو نظریات کو بیان فرمایا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے اپنی بادشاہت کے تذکرے شروع کیے۔ اللہ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین پر بھی بادشاہت چلتی ہے تو کس کی، اور آسمانوں پر بھی بادشاہت چلتی ہے تو کس کی؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، زمین و آسمان کا مالک اور خالق صرف اللہ، بادشاہت اسی کی، ہر ایک کا مشکل
پھر اب اس بات کو بھی مان رہو زمین و آسمانوں میں اگر کسی اور کی میرے علاوہ بادشاہ نہیں چل سکتی تو میرے محمد رسول اللہ کے علاوہ نبوت بھی کسی کی نہیں چل سکتی. میں اللہ نے اپنے آپ پر الوہیت کو ختم کر دیا, محمد رسول اللہ پر میں نے نبوت کو ختم کر دیا. اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے عقیدے پر مکمل استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.